السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسائل قربانی پر ہم کچھ سوالات اور جوابات کا سیشن چالو کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ امت مسلمہ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہوئے ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مقصد اور حکمت کیا ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے؟ اس میں جو قربانی ہوتی ہے، سب سے پہلا مقصد اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے قریب ہو جائے۔ اور اسی طرح سے تقویٰ کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں ہو جائے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ اور کسی کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی ساری چیزیں للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ چاہے قربانی ہو یا نماز ہو یا اسی طرح سے دیگر عبادات ہو، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی قربانی کا مقصد ہے اور یہی اس کی حکمت ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قربانی کو سنت ابراہیم علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اگر اس کے سوالات کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ کو پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 99 سے لے کر 109 108 تک ہے، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کے خواب کا تذکرہ کیا۔ فلما رأى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے تعلق سے ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکمل طور پر ذبح ہونے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑی قربانی، بہت بڑا فدیہ قربانی کے طور پر عظیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑی قربانی، عظیم قربانی دیا۔ اللہ نے آخر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہی ذکر خیر ہم نے بعد والوں میں، آخر والوں میں، پچھلے لوگوں میں ہم نے یہ ذکر باقی رکھا۔ تو آج قربانی کی جو اصل چیز ہے، اصل سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اسی تعلق سے کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تیسرا سوال ہے حج کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو یا حاجی لوگ جو قربانی کرتے ہیں، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی مقصد اور حکمت وہاں بھی وہی ہے اور یہاں بھی مقصد اور حکمت وہی ہے۔ حاجی لوگوں کے تعلق سے کچھ فرق اگر ہے تو حج قران اور حج تمتع، یہ حج قران اور حج تمتع کے اندر قربانی جو ہے واجب ہوتی ہے، قربانی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ان کا ان کے پاس اگر قربانی نہ ہو، قربانی کا بکرا یا قربانی کے جانور نہ ہو، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 10 روزے رکھیں، 3 روزے ایام تشریق کے اندر اور 7 روزے گھر آنے پر روزے رکھیں۔ اسی طرح سے حج کی جو ایک تیسری قسم ہے حج افراد، اس کے اندر قربانی واجب نہیں ہے، وہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی حج کی قربانی ہو یا اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی عام قربانی غیر حاجی جو کرتے ہیں، دونوں میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، بس یہی چند فرق ہے۔ چوتھا سوال ہے کیا قربانی نہ کرنے والا بھی ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے؟ قربانی جو کر رہا ہے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عشر داخل ہو جائے، یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن، واراد احدكم ان يضحي، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرے گا، فلا يمس من شعره، اور تو اس کے بعد وہ اپنے بال میں سے، اپنے ناخون میں سے، اپنی جلد میں سے، اپنے چمڑے میں سے کوئی بھی چیز نہ لے، کوئی بھی چیز نہ کاٹے، یہ حکم ہے۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 5117 نمبر کی حدیث ہے۔ لہذا اسی تعلق سے قربانی اور عقیقہ کے مسائل صفحہ نمبر 51 میں اللجنہ دائمہ کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے،
لیکن اگر نہ کاٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ ذوالحج کے مہینے کی قربانی کے علاوہ اور کیا فضیلت ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ پورا کا پورا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر امہات العبادات ہیں، امہات العبادات۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی انسان دے سکتا ہے، اس میں صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اسی کے اندر جو ہے تکبیرات زیادہ کہنا ہے۔ ایام تشریق کے اندر جو ہے کھانے پینے کے دن ہے، ایام رمیع الجمار اسی میں ہے، ایام النحر اسی کے اندر ہے، قربانی، ساری چیزیں اس کے اندر ہے، امہات العبادات اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو عرفہ کا روزہ بھی اسی میں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے حرمت والا مہینہ بھی، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور تکبیرات بھی جو نمازوں کے بعد یا اسی طرح دیگر اوقات میں جو ہے ہم تکبیرات کہتے ہیں، ذوالحجہ کی 13 تاریخ عصر کے بعد تک، مغرب سے پہلے تک، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں اس کے اندر احادیث کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث آتی ہے جو سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 749 749 ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ، 2 سالوں کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف کرتا ہے، یہ فضیلت اس کی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے 10، 11 اور 12 ذوالحجہ اور یوم عرفات پر پڑھی جانے والی تسبیحات کے الفاظ کیا ہے؟ اس کے تعلق سے سوال میں تو تھوڑا سا مطلب یہ کہ چینج کرنا پڑے گا۔ سوالات اس طرح ہونا چاہیے کہ تکبیرات جو تشریق کے ہیں یا اسی طرح سے دیگر تکبیرات ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں، تو اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ جو خاص طور سے تکبیرات ہیں وہ یوم عرفہ کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور ایام تشریق کے آخر تک، عصر کے بعد تک، یعنی ایام تشریق کے ایام تشریق کا جو لاسٹ دن ہے، یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کے بعد تک یہ تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے الفاظ مختلف ہیں، چند الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صحیح روایت ہے مصنف ابن شیبہ کی۔ اسی طرح سے دوسرے الفاظ ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سنن بہقی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے سنن بہقی کی ایک روایت اور بھی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے مشہور جو تکبیر ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور ارواء الغلیل کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، اسنادہ صحیح کہا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مسنون تکبیرات جو صحابہ سے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی تکبیر ایک پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے عید کی قربانی فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ قربانی کے تعلق سے دیکھا جائے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست بواجبۃ ولکنها سنۃ من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس پر اہل علم کا جو ہے عمل ہے، ان الاضحیۃ، بے شک قربانی، لیست بواجبۃ، واجب نہیں ہے یعنی فرض نہیں ہے، ولکنها سنۃ من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1506 کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس قول کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب سنت الاضحیۃ، کہ قربانی جو ہے یہ سنت ہے، اس کا باب، قربانی سنت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قربانی سنت ہے، جسے سنت مؤکدہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے، وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ہی سنت و معروف، یہ سنت ہے اور معروف ہے۔ اسی طرح بخاری کی شرح میں، اردو شرح میں دیا ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہذا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے، ایک اہم سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ۔ سوال نمبر 9 ہے قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے نصاب کیا ہے؟ نصاب کے تعلق سے زکوٰۃ کے اندر آتا ہے
اور زکوٰۃ میں نصاب پر پہنچنے 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اور اسی طرح اسی کے مطابق پیسے ہوں تو اس میں زکوٰۃ نصاب بیان کیا گیا کیونکہ وہ فرض ہے۔ قربانی چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے کتاب و سنت کے اندر قربانی کے تعلق سے کوئی نصاب الگ سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی نصاب ذکر نہیں ہے قرآن و سنت کے اعتبار سے۔ چند فقہا نے کہا ہے، لیکن یہ اس قول کے اندر، اس فقہا کے قول کے اندر کوئی حدیث اور کوئی قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کیا گیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، قربانی کرنے کی استطاعت ہو، وہ ضرور قربانی کرے، اس کے اندر کوئی نصاب الگ سے ذکر نہیں ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ایک خاندان کے سب افراد کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی یا ایک ہی قربانی کافی ہے؟ اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی ہی کافی ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 7555 ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری قربان کرتے تھے عن جمیع اہلہ، اپنی تمام اہل و عیال کی طرف سے، اور ظاہر سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں شامل ہیں، 9 بیویاں شامل ہیں، تو لہذا اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3147 ہے، صحیح حدیث ہے، فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی شخص قربانی کرتا تھا ایک بکری کی، اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتا تھا۔ لہذا فرماتے ہیں اگر گھر میں کسی کوئی صاحب استطاعت ہو اور مزید قربانی کرنا چاہے، ایک قربانی کے علاوہ اور زیادہ قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر 100 اونٹ کی قربانی کی اور 63 اونٹوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقی جو بچے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ لہذا ثابت اس سے ہوا کہ قربانی تو ایک ہی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر زیادہ کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہو تو کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر ایک ہی بکری کرتا ہے تو پورے گھر والوں کو ثواب مل جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، کیا مقروض قربانی کے لیے اور زیادہ قرض لے سکتا ہے؟ مقروض اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آدمی قرض دار ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن مقروض کے تعلق سے ایسا ہے کہ اگر وہ قرض لے رہا ہے اور آسانی سے اس کی ادائیگی کر دے تو قرض لے کر وہ قربانی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اسے قرض لے کر قربانی کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے اس کے لیے، لہذا مقروض آدمی اگر آسانی سے ادائیگی کر سکتا ہے تو اسے قرض لے کر قربانی کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 12 ہے، کن کن جانوروں کی قربانی سنت سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کی آیت کریمہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ انعام آیت 143 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وضاحت کی ہے، اس میں بتایا کہ 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، یعنی 8 قسم کے جانور ہیں نر اور مادہ لے کر، جس میں سے الضأن ہے یعنی بھیڑ اور بھیڑی، اسی کے اندر دمبا اور دمبی بھی ہے، معز یہ بکرا اور بکری، بقر گائے اور بیل، ابل اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جس کو 8 جوڑا کہا گیا ہے، اور ہر ایک کو بھی جوڑا کہتے ہیں، اس لیے جوڑا وہاں کہا گیا ہے۔ 8 ازواج، یہ 8 جانور بنتے ہیں، اسی کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری قربانی سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 13 ہے، قربانی کے جانور کی منیمم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دانتا ہونا چاہیے، اور عمر کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر مجھ سے آپ کوئی قربانی کا بکرا لے رہے ہیں، ہمارا بکرا 9 مہینے کا ہے، ہم 12 مہینے کہہ کر بیچ دیں، یہ دھوکہ ہو جائے گا، آپ اس پر اعتبار کر لیں گے، اس کو قربان کر لیں گے۔ لہذا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن لگائی، ایک بہترین جو ہے طریقہ بتایا کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور وہ ہے دانتا ہونا۔ اسی لیے مسلم شریف کی حدیث بھی ہے 1963 نمبر کی حدیث، لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح نہ کرو مگر دانتا ہوا ہی ذبح کرو۔
مسنہ کی تعریف کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سال کا شمار ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے سال نہیں ہوتا ہے۔ مسنہ کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء المسنۃ ہی الثنی، مسنہ جو ہوتا ہے ہی الثنی، وہ دانت والا ہے، آگے کے دو دانت جو ہوتے ہیں اس کو الثنی کہتے ہیں، دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ بھیڑ کا مسئلہ الگ ہے، بھیڑ کا مسئلہ الگ ہے کہ اگر دانتا ہوا نہ ملے تو بھیڑ کا جزع ہم کر سکتے ہیں، جو تقریباً 1 سال کا، 11 مہینے کا، 10 مہینے کا جو بھی ہوتا ہے، وہ بھیڑ کا الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بکرا اور بکری، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی کو صرف اور صرف دانتا ہی قربان کرنا چاہیے، سال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک جگہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع جو ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 392 کے اندر فرماتے ہیں ولا یجزئ فیہا الا الجزع من الضأن، کفایت نہیں گی یعنی کافی نہیں ہوگا، الا اس میں اندر قربانی کے اندر کافی نہیں ہوگا، الا الجزعۃ من الضأن، بھیڑ کے جزع کے علاوہ، والثنی، ثنی ہی جو ہے کفایت کرے گا، یعنی دانتا ہوا ہی، من المعز والابل والبقر، بکرا اور بکری کے اندر، گائے بیل کے اندر اور اونٹ اونٹنی کے اندر دانتا ہی کفایت کرے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ دھوکے میں نہ پڑیں، سال کا اعتبار نہ کریں۔ گھر کا ہے تو ہم سال گن سکتے ہیں، لیکن باہر سے اکثر لوگ باہر سے لاتے ہیں۔ اگر 9 مہینے کا بکرا 12 مہینے کا کوئی بیچ رہا ہے، 13 مہینے کا کوئی بیچ رہا ہے، تو آپ فرق نہیں کر سکیں گے۔ اگر بکرا جو ہے بڑے لمبے قد کا ہے تو آپ فرق نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے بہترین فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا دانت توڑ دیتے ہیں۔ آپ دانت ٹوٹا ہوا تو نہ دیکھیں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فطرتی طور پر جب دانت گرتا ہے تو اس کے بعد ہی فوراً وہ دانت اگ جاتا ہے۔ دانت اگر اگ رہا ہے تو ہی لیں، دانت ٹوٹا ہوا نہ لیں، لوگ توڑ دیتے ہیں بیچنے کی خاطر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قربانی کے اندر عمر نہ دیکھیں، قربانی کے اندر دیکھیں کہ قربانی کا بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ اونٹنی یہ دانتا ہوا ہے کہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ 14واں سوال ہے، قربانی کے جانور میں وہ کون کون سے عیب ہے جن سے قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ قربانی کے تعلق سے جو عیب شمار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے کانا ہونا، یعنی اندھا ہونا، اسی طرح سے جس کا اندھا پن واضح ہو، لنگڑا ہونا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، انتہائی کمزور ہونا اور بیمار ہونا۔ یہ خاص طور سے 4 جو ہے عیب شمار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کان چیرا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، اسی طرح سے آدھی سے زیادہ سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اس کے تعلق سے اگر آپ ریفرنس دیکھیں تو ابو داؤد حدیث نمبر 2802، اسی طرح سے ابو داؤد حدیث نمبر 2804، اور اسی طرح سے حدیث نمبر 2805 اور 2806، یہ ساری کی ساری صحیح روایت ہیں کہ قربانی کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 15 ہے، قربانی کے جانور زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یا خریدنے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اگر خریدنے کے بعد زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا مر جائے تو نیا جانور خریدنا چاہیے کہ نہیں، یہ سوال آپ کا ہے۔ اگر خریدنے کے بعد ایسا معاملہ ہو گیا ہو، خریدنے کے بعد، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے اس تعلق سے، فرماتے ہیں کہ ان کان اصابها بعد ما اشتریتموها فامضوا، سنن بیہقی کی روایت ہے، جلد نمبر 11 مترجم جو ہے، حدیث نمبر 19194، صحیح سند ہے۔ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں ان کان اصابها بعد ما اشتریتموها، اگر کچھ افیکٹ ہوا ہے خریدنے کے بعد، فامضوها، تو اسے قربانی کرو، اسے کر گزرو، اسے کر لو۔ اور یہی بات امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 8161 میں ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اذا اشترى الرجل، جب کوئی آدمی خرید لے اضحیتہ، اپنی قربانی کے بکرے کو، اپنی قربانی کے جانور کو، فمرضت، اور وہ بیمار ہو جائے اس کے پاس، او عرض لها، یا کوئی اور عارضہ پیش آ جائے، مرض یا بیمار ہو جائے، فہی جائزہ، تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لہذا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر قربانی کا بکرا اور جانور خریدنے کے بعد
اگر کوئی ایفیکٹ ہو جاتا ہے، لنگڑا ہو گیا، بیمار ہو گیا یا اسی طرح سے دیگر عوارض پیش آ گئے تو اسے قربانی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بدلنا ہی چاہے تو بدل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر 16 ہے، کیا خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ خصی وہ جس کی خصیتیں نکال دی جائیں یا اس میں چیرا لگا دیا جائے۔ خصی کرنے سے گوشت کے اندر ملائمت اور گوشت کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے، اس لیے لوگ خصی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے خصی ایک ایسا جانور ہے، خصی کرنا یہ عیب شامل نہیں کیا گیا، اس جانور کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب شامل نہیں کیا ہے کہ خصی ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ اور خصی کے تعلق سے دو حدیثیں بھی اور کئی حدیثیں بھی آتی ہیں، جیسے ابو داؤد 2795 اور ابن ماجہ 3122 نمبر کی حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شعیب ارنوت رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور بعض حضرات نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اگرچہ حدیث ضعیف بھی ہو لیکن قربانی کے اندر خصی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب شامل نہیں کیا ہے، لہذا اگر کوئی خصی قربانی کرتا ہے تو بلا حرج وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، عید قربان میں قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ نماز عید کے بعد، یعنی نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیث اگر پیش کروں، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتُکا شات لحمن، یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 955 ہے کہ اے ابو بردہ تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ دوسری قربانی کرو، لہذا ثابت ہوتا ہے قربانی کا آغاز نماز عید سے کے بعد ہوتا ہے۔ نماز عید سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو قربانی وہ اصل قربانی نہیں ہوگی بلکہ گوشت کا جو ہے بکرا ہوگا یا گوشت کی بکری ہوگی۔ سوال نمبر 18 ہے، قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے وقت تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہے؟ آپ نے دو سوال کیا ہے، قربانی کا صحیح طریقہ، یہ ایک لمبا مضمون بن سکتا ہے، لمبی ویڈیو بن سکتی ہے اس کے تعلق سے، اور اس میں دو سوال ہیں کہ قربانی کا صحیح طور سے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، چھری کو سب سے پہلے تیز کر لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1955 ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، صحیح الترغیب حدیث نمبر 1090 ہے۔ اسی طرح سے جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں اور اس کے بعد ذبح کرنا ہے، حدیث نمبر 3121 سنن ماجہ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ پاؤں جو ہے اپنے پاؤں کو گردن پر رکھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1966۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھیں، جیسے کہ آپ نے سوال کے اندر عرض کیا ہے کہ اس کے بعد تکبیر کیا ہے، دعا کیا ہے، اس کے بعد کیا کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر تو مشہور ہے، لیکن کچھ دعائیں قربانی کے اندر بتائی گئی حدیثوں کے اندر، وہ ہے وہ 3 آیت کریمہ، وجہت وجہی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ جو ہے 3 آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک من کہنے کے بعد اس کے بعد جو ہے جس کی طرف سے قربانی اس کا نام لیا جائے۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ابن خزیمہ کی 2899، ابو داؤد 2795، سنن دارمی 1989، مسند احمد 1526 کے اندر یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، قربانی کے وقت جانور کو قبلہ رخ لیٹانا اور دائیں ہاتھ سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے؟ ہاں، ہر کام جو ہے دائیں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے، یعنی ہر کام مطلب یہ ہر اچھا کام، ہر بہتر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے قربانی کے جانور کو دائیں قبلے کی جانب جو ہے لٹانا یہ بھی صحیح ہے اور لٹانا چاہیے، سنت ہے یہ، اس سے پہلے غالباً بات ہو چکی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3121 کے اندر یہ چیز ہے کہ قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ اسی طرح سے ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس قربانی کے گوشت کو مکروہ سمجھتے تھے جو شخص اپنی قربانی کا بکرا یا قربانی کا جانور قبلہ رخ نہیں کرتا تھا، اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 8585 کے اندر، یعنی 8585 کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹانا سنت ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ کسی آیت اور کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، ایسی کہیں بات کسی شریعت شریعت کے اندر حدیث اور قرآن کے اندر نہیں ملتی ہے۔ ہاں بلکہ کچھ صحابہ کے اندر بھی نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 حدیث آتی ہے جو ضعیف حدیث ہے، اور اس کے تعلق سے علامہ صالح المنجد حفظہ اللہ نے اپنے مضمون کے اندر لکھا ہے، اس سوال نمبر کے اندر جواب دیا ہے 19 27 21 2018 کے اندر انہوں نے جواب دیا تھا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ عبادات کے اندر اصل ممانعت ہے، اور وہ چیز کرنے کے لیے دلیل چاہیے، لہذا دلیل چونکہ نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 21 ہے، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کا گوشت بھی شامل کر سکتے ہیں؟ اگر عقیقے کا گوشت الگ ہے اور اس کا ذبیحہ الگ ہے اور قربانی کا الگ ہے تو شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ اسی دن اگر پڑ رہا 7ویں دن تو وہ کر سکتا ہے اس میں، یعنی ایک جانور لڑکا ہے تو دو جو ہے بکری یا بکرا، اور لڑکی ہے تو ایک بکرا یا بکری الگ ہو، اور قربانی کا جو ہے جانور الگ ہو، تو دونوں کو ایک میں گوشت ملا دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی گائے ہے یا اونٹ ہے، اس کے اندر شراکت یعنی حصہ داری کرنا ہے، تو اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 7 حصے ہیں، یا جو ہے گائے کے اندر 7 حصے ہیں، تو اس میں سے ایک حصہ قربانی کا لے لیں، ایک حصہ جو ہے عقیقے کا لے لیں، تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قربانی ایک الگ عبادت ہے، عقیقہ ایک الگ عبادت ہے۔ عقیقے کے لیے مسلم جانور ضروری ہے، اور وہ بھی بکرا یا بکری یا اسی طرح سے بھیڑ یا بھیڑی ہو تو ہی بہتر ہے، بڑے جانور کے اندر قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو عقیقہ جو ہے مسلم بکرا یا مسلم جانور ہونا چاہیے، ایک اس کے اندر حصہ داری نہیں ہوگی، اور حصہ ظاہر سی بات ہے اس میں بنتا ہے، گائے میں یا اونٹ میں بنتا ہے، اور بڑے جانور کی قربانی بڑے جانور کے اندر جو ہے عقیقہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے کہ بھئی اس کو کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور اس کے بعد صدقہ بھی کرو، اسی طرح سے جو ہے اور ساری چیزیں ہیں، اور قرآن کی آیت کریمہ بھی ہے، سورہ حج کی آیت کریمہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقراء و مساکین اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، یہ چیزیں۔ اگر 3 حصے کوئی کرتا ہے تو ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ حصے اپنے رکھ لیتا ہے، کچھ حصہ کھاتا بھی ہے، کچھ حصہ کھلاتا بھی ہے، کچھ فقیروں کو بانٹتا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے اور بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر انسان خود بھی کھائے، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو، اور اسی طرح سے صدقہ بھی کرے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ایسا کرنا۔ جبکہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے قربانی کا بکرا سارا کا سارا ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کا ذبیحہ یعنی قربان کیا، 100 اونٹ قربان کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا مجھے علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیوں میں سے کھایا بھی تھا، ایسا مجھے علم نہیں ہے۔ لہذا اس کے تعلق سے مسلم شریف حدیث نمبر 977 میں آتا فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، تم جب تک چاہو اسے رکھ بھی سکتے ہو، یعنی قربانی کا جانور کا جو گوشت ہے اس کو رکھ بھی سکتے ہو، جب تک آپ چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ تو تینوں چیزوں میں کر سکتا ہے انسان، یہ استحباب ہے، اگر چاہے تو سارا کا سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے، اور سارا کا سارا کھلا بھی سکتا ہے دوست احباب کو، اور بہت سارے گوشت کو رکھ بھی سکتا ہے، وہ ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، اور جب تک چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ قربانی کے کھال کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اسے ہدیہ کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے یا خود استعمال کرنا ہے، بیچنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کس تنظیم کو دینا چاہیے، ظاہر سی بات ہے تنظیم یا جو بھی مسئلہ ہو، یا کسی مدرسے میں دیں گے یا کسی تنظیم میں دیں جہاں پر خالص کتاب و سنت کا علم، ایسے مدرسے میں دیں، خالص کتاب و سنت کا علم پڑھایا جا رہا ہے، یا اسی طرح سے ایسی تنظیم جو فی سبیل اللہ کام کرتی ہے، فی سبیل اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو ایسے لوگوں کو وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 24 ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا اور اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی مانگنے والا فقیر یا مسکین کوئی غیر مسلم ہے تو اس آیت کریمہ کی روح سے اسے بھی دیا جا سکتا ہے، ہدیہ بھی کر سکتا ہے، مانگنے والے کو دیا بھی جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، قربانی کی جگہ قربانی کی رقم کسی غریب کو دینا کیا بہتر عمل نہیں ہوگا؟
ہاں یہ سوال قربانی کے تعلق سے لوگ کرتے ہیں، جب قربانی کا موسم آتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ بکرا اور قربان کرنا اور ذبیحہ کرنا اور ساری چیزیں کرنا یہ فالتو چیزیں ہیں، اور اس کے بدلہ ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کر دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایک الگ ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، صدقہ ایک الگ عبادت، دونوں کو ایک عبادت کرنے نا یہ کوئی ہوشیاری کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ملحدین ہوتے ہیں یا اسی طرح سے جو ہے دہریہ قسم کے کمیونسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ سال بھر اگر دیکھا جائے تو مچھلی کھاتے ہیں، مرغی کھاتے ہیں، بکرا کھاتے ہیں، دیگر ساری گوشت کھاتے رہتے ہیں، سال بھر کھائیں گے، لیکن جب بقرعید کا موسم آئے گا، عید الاضحیٰ کا موسم آئے گا تو پھر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں آئے یہ دوغلا پن، منافقانہ روش آخر کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور خیرات اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا ایک سلسلہ باندھا ہے، ایک جو ہے سما باندھا ہے۔ اسی کے علاوہ جو دیگر عبادت ہے جیسے قربانی ہے، تو کیا قربانی کے اندر صدقہ و خیرات ہم نہیں کرتے ہیں؟ قربانی گوشت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھلاؤ، اور جو بھی ہم کھلائیں گے، جو بھی مانگنے والے کو دیں گے وہ خود ہی صدقہ ہو جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ صدقہ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں کہ وہ قربانی ہی نہ کریں، صرف صدقہ کریں، پیسے کو جو ہے کسی غریب کو دے دیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ صدقہ ایک الگ جگہ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، اور قربانی کے اندر بھی ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قربانی کے گوشت بانٹتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قربانی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو قربانی کے توسط سے بہت سارے ہزاروں لاکھوں افراد کو نوکری ملتی ہے، لاکھوں افراد کو جو ہے فائدہ ہوتا ہے، ان کا بزنس چلتا ہے۔ کسان جو ہے پالتے ہیں، لاتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کے کھال کا جو ہے چمڑے کا اس کے جو ہے بہت ساری تجارت کی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں، تو ایک تجارت ایک لاکھوں افراد اس سے حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ قربانی کے بدلے صدقہ کر دینا اسی چیز کو 15,000 کہ قربانی کا بکرا لے 15,000 صدقہ کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں جو یہ جو اعتراضات صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، قربانی کے جانور کے کون کون سے اعضاء باڈی پارٹس نہیں کھا سکتے؟ قربانی کے اعضاء، پہلی بات تو حلال جانور جو بھی ہے اس کے سارے اعضاء، کوئی بھی اعضاء ایسے نہیں ہے جو مطلب یہ ہے کہ نقصان دہ ہو یا اسی طرح سے جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو، یہ چیز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس تعلق سے اور کچھ حدیثیں ذکر کرتے ہیں، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خون ہے، آلے تناسل ہے، خصیہ ہے، گلٹی ہے، مثانہ ہے، پتا ہے، اجڑی وغیرہ، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں مطلب لوگ، جبکہ یہ فطرتی چیز ہے۔ خون کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ حدیث و قرآن کے اندر ذکر ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن اور دیگر جو چیزیں اگر کوئی شخص کھاتا ہے اور کھانا پسند کرتا ہے تو وہ چیز حرام اور مکروہ نہیں ہوتی۔ ہاں طبعی اگر آپ کے اندر طبیعت نہیں چاہتی تو آپ مت کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر لوگ کھاتے ہیں تو اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے طبعی ہے، طبیعت اگر انکار کرتی ہے، نہیں ہے پسند ہے تو نہ کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس کی طبیعت چاہتی ہے وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ حلال جانور ہیں اور حلال جانور کی ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، الا یہ کہ اس کے بارے میں دلیل ثابت ہو جائے۔ سوال نمبر 27 ہے، کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ قربانی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، یعنی عید الفطر نہیں بلکہ عید الفطر کے اندر تو کھا کے جانا چاہیے، عید الاضحیٰ کے اندر کوئی چیز کھائے بغیر جانا چاہیے۔ عید کے بعد نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کے جانور سے کلیجی کھانا چاہیے، ایسا بتایا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے سنن بیہقی کی ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، اس روایت کے تعلق سے وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہو تو یہ ساری چیزیں مستحبات کے اندر ہے، اور اگر کوئی کھاتا ہے کلیجی تو کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور کوئی گوشت کھاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یا اگر قربانی کے جانور سے کوئی چیز نہیں کھاتا ہے، کوئی دوسری چیز کھا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اس میں وسعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مستحبات کے اندر ہیں، یہ کوئی اوامر اور نواہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟ قربانی کا جانور جو ہے ایک مطلب یہ کہ ایک معزز سمجھا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہوتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں اس لیے سواری نہ کرو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں ذکر کروں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1689 یعنی 1689 کے اندر ایک حدیث آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے قربانی کا جانور لے کر جا رہا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، سوار ہو جاؤ اس پر۔ پھر وہ کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا سوار ہو جاؤ، بلکہ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ کہا سوار ہو جاؤ۔ لہذا اگر سواری کا جانور ہے جیسے اونٹ ہے یا ایسی دیگر کوئی چیز ہے تو اس پر سوار ہوا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، کیا قربانی کے گوشت کسائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز ہے؟ قربانی کا پورا بکرا جو ہے یا پورا جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ لہذا وہ رضا کے لیے جب ہے تو آپ خود کھائیں، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو کھلائیں، اور کوئی بھی چیز اس کے اندر بیچنا نہیں ہے۔ یہ بیچنا ہو گیا کہ ہم اس کی اجرت جو ہے قربانی کا جانور کا گوشت جو ہے اجرت کے طور دے رہے ہیں، یہ اسی طرح سے چمڑا دے رہے ہیں، ایسا۔ اس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو المغنی کے اندر ہے، یعنی علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغنی بہت مشہور ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 382 کے اندر ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں لا یبیعها ولا یبیع شیئا منها، اس کو نہ بیچا جائے گا اور نہ اس میں سے کسی چیز کو بیچا جائے گا، یعنی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتا اس کو۔ سوال نمبر 30 ہے، قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے تو کیا دوسرا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے تو اس کے تعلق سے سوال جو آپ نے کیا ہے، یہ سنن بیہقی مترجم جلد نمبر 11 حدیث 19195 سے لے کر 19197 تک ایک باب باندھا ان حدیثوں کے اندر، امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اس باب بدھا ہے، اور باب اس طرح ہے الرجل یشتری ضحیۃ فتموت او تسرق او تضل، کہ یہ باب ہے کہ ایک آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے، فتموت پھر مر جاتا ہے، او تسرق یا چوری ہو جاتی ہے، او تضل یا گم ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر نظر کی قربانی ہو، جو واجب ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس کو تو دوبارہ آپ کو خریدنا پڑے گا اور قربانی کرنا پڑے گا، لیکن اگر نظر کا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر حدیث دیکھ سکتے ہیں، اس میں کئی حدیثیں دی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ دوسرا لینا ضروری نہیں ہے، اختیار ہے، اگر آپ دوسرا لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ 31واں سوال ہے، کیا غیر مسلم سے قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے قربانی کے جانور خریدنے میں کوئی حرج تو معلوم نہیں ہوتا، اگر امن و امان ہے، امن و امان کا معاملہ ہو اور کوئی دنگا فساد کا مسئلہ نہ ہو، تو اسلام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے کہ جانور خریدتے وقت جو ہے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کیا جائے، ایسا نہیں ہے، آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 32 ہے، غیر مسلم کسائی سے جانور ذبح کروانا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اہل کتاب کا مسئلہ الگ ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، غیر مسلم جو آج ہمارے زمانے کے اندر ہیں ان سے ذبح نہیں کروانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، کیا قربانی کے وقت تمام حصے داروں کی موجودگی اور ان کا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہاں پر ایک چیز اور مشہور ہوتا ہے جس کے اندر میں آپ کے سامنے بتا دوں، لوگ کہتے ہیں جس کی قربانی اور جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، جوان ہو، ماں ہو، باپ، جو بھی مطلب ہو، اس کا وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث جو ہے آپ غور کریں، حدیث اس طرح آتی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5548 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح کی اپنی بیویوں کی طرف سے، اور جب ان کے پاس گوشت آیا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تب لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ قربانی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قربانی کی جگہ پہ موجود نہیں تھیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قربانی کی جگہ پر جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، کیا قربانی کے جانور کو مار پیٹ سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو مارنا اور اسی طرح سے جو ہے اسے پیٹنا اور ظلم کرنا، پہلی بات تو یہ کہ عام جانور بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے مشہور ہے کہ کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ایک عورت کو، حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 3321 ہے۔ اور بلی پر جو ہے ظلم کرنے کی وجہ سے ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا، اور بخاری شریف حدیث نمبر 3482 ہے۔ ویسے قربانی کے جانور سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کا لگاؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کا بھی اور دیگر لوگوں کا بھی لگاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے جب دیگر جانوروں پر ہم ظلم نہیں کر سکتے تو قربانی کے جانوروں پر ظلم کیسے کریں گے؟
بغیر وجہ کے مارنا، بغیر کسی وجہ کے جو ہے اسے ستانا اور بغیر وجہ کے اسے پیٹنا یہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، کیا عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو یا ایام تشریق ہو، ان تمام جو ہے ایام کے اندر، ان تمام دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے خاص طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے، ایام تشریق میں یوم الفطر، یوم الاضحیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک صحیح حدیث آتی ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6961 نمبر کی حدیث آتی ہے، اس کے اندر یہ ساری وضاحت موجود ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، اگر کسی نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کر لی تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ نہیں، وہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے ایسا کیا تھا اور اس سے پہلے غالباً ریفرنس پیش کیا جا چکا ہے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بکری کی قربانی جو ہے میں نے نماز سے پہلے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاتو کا شات لحمن، یہ تمہاری بکری جو ہے یہ بکری قربانی کی نہیں ہوئی، یہ گوشت کی بکری ہوئی بس۔ اور یہ حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 955 کے اندر یہ پوری وضاحت آپ کے سامنے ذکر وہاں پر۔ سوال نمبر 37 ہے، اگر قربانی کے لیے داتا جانور نہ ملے تو کیا کرے؟ داتا جانور کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، دیکھو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کوئی کنڈیشن اس طرح ہے تو اس کی آسانی بھی فرمائی ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ بھئی گائے، اونٹ یا بکرا بکری جو بھی ہے داتا نہیں مل رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کیا، لا تذبحوا الا مسنّا، نہ ذبح کرو مگر داتا ہوا۔ اب اس میں جہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کے صیغے سے بیان فرما دیا داتا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، کیا فرمایا کہ بھیڑ یا دمبا، بھیڑی یا دمبی دونوں میں سے کوئی بھی اگر 1 سال کا یا بغیر داتا ہوا، 6 مہینے کے بعد 1 سال تک جو ہے، اس میں کئی اقوال آتے ہیں، لیکن بغیر داتا ہوا جزع جو ہے 1 سال تک یا 11 مہینہ، 9 مہینہ، 10 مہینہ، 8 مہینے کا اگر کوئی ملتا ہے جزع بھیڑ کا یا بھیڑی کا یا اسی طرح سے جو ہے دمبا دمبی، تو اس میں سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیگر جانور جو ہیں جیسے بکرا ہے، بکری ہے، گائے بیل ہے، اونٹ اونٹنی ہے، اس کے اندر بغیر داتا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 38 ہے، اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تو کیا اسے بیچ کر دوسرا جانور خرید سکتے ہیں؟ قربانی کا جانور اگر بیچنا ہے تو بیچنا، تبدیل کرنے کے لیے بیچنا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ قربانی کا جانور جو ہم خریدتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وقف ہو جاتا ہے، لہذا وقف کی چیز جو ہے بیچنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ نیت اگر ہو کہ بھئی بیمار ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، اس کے بدلے بہتر ہم جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں گے تو اس میں اجازت دی جا سکتی ہے، اور یہی چیز جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس سے بہتر، یعنی ابھی اپنے پاس جو ہے اس سے بہتر لا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی بیچنا صحیح نہیں ہے، بیچ کر تبدیل کرنا اگر چاہتا ہے دوسرا تو انشاءاللہ وہ کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، کیا قربانی کا گوشت جمع کر سکتے ہیں یا ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنا، کھانا کھلانا، مسکینوں کو دینا، یہ ساری چیزیں مطلب کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 5108 نمبر کی حدیث ہے، کلوا واطعموا واحبسوا او ادخروا، کھاؤ، واطعموا کھلاؤ، واحبسوا روک کر رکھو، او ادخروا یا اس کو ذخیرہ کرو۔ تو جس طرح انسان چاہتا کر سکتا ہے، ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بانٹ سکتا ہے، صدقہ خیرات کر سکتا ہے، جس طرح انسان چاہے کر سکتا ہے۔ لاسٹ 40واں سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن کھانے کا حکم دیا تھا اور اس سے زیادہ کھانے سے روکا تھا، اس کی کیا حکمت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال روک دیا تھا اور کہا تھا فوق ثلاث، 3 دن کے بعد نہیں بچنا چاہیے اس کے گھر میں کوئی گوشت، 3 دن تک ہی مطلب کھائیں گے۔ اس حدیث کو لے کر بہت ساری استدلال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا سوال میں، اس کی حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال روکا تھا، پھر دوسرا جب سال آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پچھلے سال کی طرح ہم پھر کریں ویسا، یعنی روک کر رکھیں 3 دن تک صرف کھائیں بس؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پچھلے سال، حکمت دیکھیں حکمت کیا تھی، پچھلے سال لوگ مشقت میں یعنی بھوک میں مبتلا تھے،
بھوکمری تھی، قحط سالی غالباً رہی ہوگی اس سن، پچھلے سال لوگ مشقت میں یعنی بھوک میں تھے، تو میں نے چاہا کہ ان میں گوشت پھیل جائے، یعنی لوگ ذخیرہ کر کے نہ رکھیں، گوشت بانٹ دیں، کھا لیں، یا اسی طرح سے لوگوں کے اندر پھیل جائے وہ. یہ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن صرف یہ 1 سال تھی بس. یہ حکمت اور یہ حدیث اور یہ فرمان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سال تھا بس. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی، کلو واطعموا واحبسوا وادخروا، کہ کھاؤ پیو کھلاؤ اور ساری چیزیں کرو، اس کو روک کر رکھو اور اس کو جو ہے جمع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اجازت دی تھی. یہ پہلے جو حدیث جو حکمت کے تعلق سے بیان کی گئی ہے، کیا حکمت تھی، یہ مسلم شریف حدیث نمبر 5109 کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 40 سوال جو انہوں نے ہم سے کیے تھے، اللہ کا شکر ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان 40 سوالات پر حتی الامکان جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہر بات میں جو ہے دلائل سے مطلب بات کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام باتیں ہیں جو صحیح ہیں، اور جو باتیں غلط ہیں، میرے جو اس ویڈیو کے اندر 40 سوالات جوابات کے اندر جو باتیں غلط ہیں وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو باتیں صحیح ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح احادیث اور قرآن مقدس پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ